جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ الیکشن 2024 کی مہم اس وقت اپنے پورے عروج پہ ہے، لیکن جس طرح عام الیکشن ہوا کرتے تھے، جو گرما گرمی ہمیں نظر آتی تھی، یا ابھی بھی کچھ عجیب سی سچویشن جو ہے وہ کریٹ ہے کہ آیا 8 فروری کو الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اور اگر میں مختلف پارٹیوں کے کینڈیڈیٹ کی بات کرتا ہوں تو اس وقت میرے ساتھ ہیں پاکستان برائے حق پارٹی کے نامزد امیدوار الکا ایم 46 سے حافظ ملک مظہر جاوید ایڈوکیٹ صاحب۔ ملک صاحب سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ملک صاحب الیکشن 24 کو کیسا دیکھ رہے ہیں اور ان کی ترجیحات کیا ہیں، اور اگر میں ان کی پارٹی کی بات کرتا ہوں تو بیسک اس کا منشور کیا ہے۔ السلام علیکم ملک صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ملک صاحب سب سے پہلے یہ بتائیں سر کہ جیسے سینٹ میں بھی قراردادیں پیش ہو رہی ہیں، چاہے گوئیاں بھی ہو رہی ہیں، پتہ نہیں 8 فروری کو الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے یا ملتوی نہ ہو جائے، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ کچھ ٹائم پہلے مجھے بھی تو یقین نہیں تھا کہ یہ الیکشن ہو جائیں گے، لیکن سپریم کورٹ کا ایک ڈیسیژن آیا جس میں ایک پارٹی سے انتخابی نشان واپس لے لیا گیا۔ جب ان کا سمبل لے لیا گیا، اب میں بینگ قانون دان یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ جب ان کا سمبل واپس لے لیا ہے تو اب الیکشن ہوگا، اب نہیں ہوگا تو پھر کب ہوگا؟ کب ہوگا؟ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ملک صاحب یہ بتائیں، میں بڑا وہ معزز امپائر کا لفظ استعمال کروں گا، آئی تھنک یو نو دس ویری ویل، یو انڈرسٹینڈ سر۔ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمارے معزز امپائر چاہتے ہیں گراؤنڈ میں ویسے ہی میچ لایا جاتا ہے، ویسے ہی رزلٹ لیے جاتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح کا یہ چوں کا مربع وہ لوگ بنانے جا رہے ہیں، ایسے میں بننے والی حکومت کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، ایسا ہے کہ جب ایک لاسٹ الیکشن ہوئے تھے اس وقت بھی پوزیشن یہی تھی۔ ایک لیڈر یہ نعرہ لگا رہا تھا، مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا۔ ٹھیک ہے۔ اس وقت گراؤنڈ ریالٹی ڈیفرنٹ تھی۔ گراؤنڈ ریالٹی جو نکالا گیا ہے اس کے حق میں تھی، لیکن جو حکومت بنائی گئی وہ اس کے جو اپوزنٹ تھا اس کے لیے بنائی گئی۔ اب اس وقت گراؤنڈ ریالٹی پھر وہی طرح ہے کہ اب جس کو جیل میں بھیجا گیا ہے گراؤنڈ ریالٹی اس کے حق میں ہے، اور حکومت جس کو اس وقت نکالا گیا تھا اب اس لاڈلے کو لا کے اس کی بنا رہے ہیں۔ تو دیکھیں تو یہ ہوتا ہی یہی آ رہا ہے، اور یہ سسٹم ہی ایسا چل رہا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں اس کے ذمہ دار تمام وہ پالیٹیشین ہیں کہ جو انڈیپینڈنٹ ڈیسیژن نہیں کرتے، جن کے فیصلے سٹرانگ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، جو خود کسی کے ہاتھوں پہ کھیلتے ہیں، کسی کے اشاروں پہ ناچتے ہیں، کسی کے درو بازوں پہ جب آتے چلتے ہیں، تو پھر یہی ہوتا ہے کہ ایک کو لایا دوسرے کو بھگایا، ایک کو لایا دوسرے کو نکالا۔ تو یہ جب یہی ہوتا رہے گا تو جو ہماری ڈیموکریسی ہے، جمہوریت ہے، یہ کبھی بھی سٹرانگ نہیں ہوگی۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ملک صحیح ڈگر پہ چلے تو پھر یہ دوسروں کے آسا پہ، دوسروں کے اس کے تعاون سے یا ان کے اس کے اوپر جو ہے یہ کٹ پتلی نہ بنے۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے کہ واقعی ہمارے سیاستدان خود ان لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ سر جب سے پاکستان بنا ہے ہم یہ چیزیں دیکھتے آ رہے ہیں، آخر اس کلچر سے، اس نظام سے یا اس وراثتی سیاست سے ہم لوگ کیسے نکل سکتے ہیں اور کب نکلیں گے؟ اس کا حل پاکستان رائے حق پارٹی کے پاس ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کا جو آئین ہے اس کا آرٹیکل 2 ہے، بینگ ایڈوکیٹ قانون دان، میں آپ کو یہ بتاؤں اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہوگی، جبکہ ایسا نہیں ہے، اس کے اپوزٹ ہے۔ تو جب تک یہاں پر اسلامی نظام نافذ نہیں ہوگا، اب آپ دیکھیں کہ اسی ملک کے اندر جو لاسٹ سے پریویس حکومت تھی اس میں بیان حلفی میں ختم نبوت کا لفظ نکال دیا گیا۔ اب جب ہمارے پاکستان میں، ہمارے پارلیمنٹ میں ختم نبوت کے قانون کو تبدیل کرنے کی سازشیں ہوں گی، ہمارے حکمران اس میں انوالو ہوں گے غیروں کے اشاروں پر، غیر والوں کے اشاروں پر، تو جب ہم خود اسلام کے ساتھ غداری کریں گے، پھر میں یہ بتاؤں میرے اور آپ کے اباء و اجداد نے پاکستان اس لیے حاصل کیا تھا کہ یہ ایک اسلامی تجربہ گاہ ہو۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی تقاریر آپ سن لیں، اس میں وہ یہی کہتے ہیں
کہ ہم نے پاکستان اسلامی تجربہ گاہ کے طور پہ حاصل کیا ہے، نہیں تو انڈیا کے ساتھ وہاں رہ رہے تھے۔ یہاں پر باپ شہید کرانا، بچے یتیم کرانا، عورتیں بیوہ کرانا، تو یہ تو کوئی شوق نہیں تھا ہمارے آباء و اجداد کو، وہ تو اسلام کے لیے آئے تھے۔ جب تک اسلامی نظام کا نفاذ نہیں ہوگا، تحفظ ختم نبوت نہیں ہوگا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، آپ کے اہل بیت اعظام، امہات المؤمنین اور قرآن، یہ حالات کبھی بھی صحیح ڈگر پہ نہیں چل سکتے، اور اس وقت تک یہ حالات، یہ معیشت، یہ بے روزگاری، یہ ایسے ہی چلتی رہے گی۔ مطلب بڑی اچھی آپ نے تجزیہ کیا۔ سر میں ایک بات یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کب تک ہم جو ہے نا مغربی طاقتوں سے خوفزدہ رہیں گے، اور ہمارے یہاں بہت سی، لیکن ہم اسلام سے دور دن بدن ہوتے جا رہے ہیں، اور خاص طور پہ ہمارے پیچھے جو لوگ اس دائرۂ کار کے جو اعلیٰ کار ہوتے ہیں، کیوں وہ اسلام کی طاقت کو نہیں سمجھ پا رہے؟ ایکچولی یہ ہے کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو حکومت جوڑ توڑ کرتے ہیں، وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی سے ڈرتے ہیں۔ جیسے وہ کہتے ہیں، ان کے کہنے پہ یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور ہمارے حکمران، جو ہمارے پالیٹیشنز ہیں، جو سو کالڈ پارٹیوں کے لیڈران ہیں، وہ بھی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے ایسے کچھ کردار ادا کرتے ہیں، جس وجہ سے آپ دیکھیں کہ میرا جو منشور ہے، اس کا ایک پوائنٹ یہ ہے کہ جب تک ہم سود کا خاتمہ نہیں کریں گے، اس وقت تک معیشت ہماری سٹرانگ نہیں ہوگی، اس وقت تک ہم IMF کے غلام رہیں گے۔ IMF ہم سے مختلف قسم کی کنڈیشن، شرائط ہم سے لگاتا رہے گا، منواتا رہے گا، جس کی وجہ سے ہمارے ٹیکس اتنے لگ جائیں گے، اور لگ رہے ہیں کہ ہماری قوم کی کمر جھکی نہیں، ٹوٹ چکی ہے۔ تو جب تک ہم سود سے چھٹکارا نہیں حاصل کریں گے، اس وقت تک ہمارا ملک کی معیشت سٹرانگ نہیں ہوگی، اسٹیبل نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، چلیں ملک صاحب، دوبارہ آپ کے حلقے کی اگر میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں، تو ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دیتا ہے تو آپ کی ترجیحات کیا ہوں گی، اور خاص طور پہ آپ کے حلقے کے مسائل کیا ہیں؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے حلقہ بظاہر تو اسلام آباد ہے، بظاہر تو یہ کیپٹل ہے، مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ یہ دنیا کے کیپٹلز میں سے سب سے خوبصورت کیپٹل ہے۔ جی بالکل۔ لیکن یہاں پہ آپ کو وہ سہولتیں اگر ہم دیکھیں تو وہ آپ کو میسر نہیں ہیں۔ لیٹ سپوز پانی کا مسئلہ ہے، یہاں پہ بہت بڑا پرابلم ہے پانی کا۔ یہاں پہ ایسے سیکٹرز موجود ہیں جن میں پانی ہوتا ہی نہیں، وہاں ٹینکر لوگ ڈلواتے ہیں، ٹینکر ایک سسٹم چلا ہوا ہے یہاں، اس سے کام چلتے ہیں۔ تو میں انشاءاللہ منتخب ہو کے اپنے حلقے میں جس طریقے سے مکہ مکرمہ کے اندر پانی نہیں ہے، زمین سے نہیں نکلتا زمزم کے علاوہ، لیکن وہاں پر انہوں نے اتنے بڑے بڑے ٹینکر بنائے ہوئے ہیں کہ اب پوری دنیا مکہ مکرمہ جاتی ہے، حج کے لیے بھی، عمرے کے لیے بھی جاتی ہے، لیکن کبھی وہاں پر پانی کم نہیں ہوا، وہاں پہ ان کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ ہمارے پاس اسمبلی ڈیم موجود ہے، ہمارے پاس راول ڈیم موجود ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمارے لیڈر نااہل ہیں، کمپیٹنٹ نہیں ہیں۔ اگر اچھے طریقے سے اس کو سیٹ کریں تو ایک تو یہ مسئلہ ہے پانی کا، دوسرا یہ ہے کہ ہمارے اسلام آباد کے اندر پورے پاکستان سے مختلف لوگ آ کے یہاں پہ جاب کر رہے ہیں، امپلائی ہیں۔ اب ان کے ساتھ زیادتی کیا ہے کہ پہلے یہ تھا جو بھی کوئی آدمی اپنی سروس سے ریٹائر ہو جاتا تو وہ اس کی جگہ پہ اس کے بیٹے کو وہاں پہ اپوائنٹمنٹ کی جاتی، اسے امپلائی رکھا جاتا۔ اب یہ انہوں نے ختم کر دیا ہے۔ ایک تو میں ملازمین کے لیے، مزدوروں کے لیے یہ کوشش کروں گا۔ سیکنڈ یہ ہے کہ اگر کوئی بیٹا کسی ڈپارٹمنٹ میں جاب اس کی ہو جاتی تو جو گھر تھا وہ والد کی ریٹائرمنٹ کے بعد پروبیشن پیریڈ ہوتا ہے 6 منتھ، اس کے اندر پھر وہ مل جاتا تھا اس کے بیٹے کو۔ اب انہوں نے وہ قانون بھی ختم کر دیا ہے۔ میں انشاءاللہ منتخب ہو کر بھی اور ویسے بھی اس پہ میں کوشش کروں گا، کیونکہ یہ ایک ٹیکنیکل قانونی چیز ہے، اور میں اسلام آباد میں 15 سال سے پریکٹس کر رہا ہوں۔ میں اسلام آباد میں سیکٹری رہا ہوں بار میں، میری اپنی عمر لا فرم ہے جو رجسٹرڈ ہے، میرے ایسوسیٹس ہیں۔ میں انشاءاللہ لیگلی طور پہ بھی اور سیاسی طور پہ بھی میں جتنے بھی یہاں کے امپلائی ہیں ان کے لیے یہ
رول بناؤں گا اور اس کو دوبارہ امینڈ کراؤں گا. اوکے اسی طریقے سے میرے منشور میں ہیلتھ شامل ہے. اوکے اسلام آباد کے حال آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. آپ چلے جائیں کمپلیکس میں پنس میں چلے جائیں, پیشنٹ باہر اسٹریچر پہ پڑے ہوتے ہیں. ایسے ہی کشمیر, کے پی کے, ہزارہ, راول پنڈی, یہ پورا سب برڈن اس کے اوپر ہے. لیکن وہاں پہ میڈیسن اویلیبل نہیں ہے, وہاں پہ بیڈ اویلیبل نہیں ہے, وہاں پہ ڈاکٹرز اویلیبل نہیں ہیں. آئے روز کبھی کیا ہو رہا ہے, کبھی کیا ہو رہا ہے. اور کوئی بڑے ہاسپٹل نہیں ہے, سی ڈی اے ہاسپٹل ہے یا پولی کلینک ہے, لیکن یہ ضرورت پوری نہیں کرتے. اسلام آباد رواد سے سٹارٹ ہوتا ہے, ٹیکسلا تک جاتا ہے, مری سے سٹارٹ ہوتا ہے, اوپر سے ایسے ہی بہت ایکسٹینڈ ہو چکا ہے. یہ ضروریات پورے نہیں کرتا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, ہماری بہنیں, ہماری بچیاں, ہمارے بھائی ذلیل ہوتے ہیں. انشاءاللہ بہترین نئے جدید اسپتال اور جو ہیں ان میں اور آگے ان کے مختلف ڈپارٹمنٹ, ٹھیک ہے انشاءاللہ, اور مختلف دیہی علاقوں میں, کچی آبادیوں میں اچھے ہاسپٹلس کا قیام, یہ میرے منشور ہے. یہ آپ کی تجربہ. انشاءاللہ یہ میرے تجربات ہے. مطلب صاحب یہ بتائیں کہ کرپشن بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارا, ناسور کی طرح ہمیں یہ کھا چکی ہے. اور اگر میں قانون کی بات کرتا ہوں تو ہمارے ملک میں قانون تو ہے لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہے, اس کی پاسداری نہیں ہے. کیا کہیں گے؟ میں آپ کے ساتھ ایگری کروں گا. میرے منشور میں یہ بھی شامل ہے, میرے مینیفیسٹو میں یہ شامل ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا اسٹریٹ کرائم بڑھ رہا ہے, موبائل سنیچنگ بڑھ رہی ہے.